لال مسجد کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیوں قتل کیا؟ ہمیں اکابری جمعیت نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے بندوق نہیں اٹھانی. پیسے لے کر آپ نے اسمبلیاں دلوائیں اور بیچی. ہم لوگ گولی سے نہیں ڈرتے, ہم لوگ گالی سے نہیں ڈرتے. ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں, ہم تحریک آزادی چلانے والوں کے بیٹے ہیں. سب سے پہلے تو میں صوبائی جماعت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قائد جمعیت اور امیر جمعیت کے حکم پر آج کا یہ عظیم الشان اجتماع منعقد کیا. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہمارے صوبے کی سیاست کے لیے سنگ میل بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں منزل میں پہنچنے میں ہماری مدد فرما دے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد دوسری بات, دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اختلاف پایا جاتا ہے دو قسم کا. ایک فقہی اختلاف ہے اور ایک فکر و نظر کا اختلاف ہے. فقہی اختلاف تو ہم جانتے ہیں, اس میں توانائی بھی صرف ہوتی ہے. یہ شیعہ اور سنی ہوتا ہے, یہ مقلد اور غیر مقلد ہوتا ہے, اور یہ اختلاف دیوبندی اور بریلی ہوتا ہے. جب ہم کسی جرنیل کی بات کرتے ہیں تو بارڈر پر لڑنے والا فوجی ہمارا مراد نہیں ہوتا, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے. پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ اس کے مقابلے میں دشمن 7 گنا بڑا ہے. اگر ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ نہیں بچ سکے گا. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے اور پھر سیاست کرتے ہیں, تو ان کو پھر بتانا چاہتے ہیں ہماری وہ مراد ہوتی ہے. ہمارے مقتدر لوگ آپ کہیں, اسٹیبلشمنٹ کہیں یا سیاسی جرنیل کہیں, ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ ان فقہی اختلافات کے اندر پڑے رہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں. اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہمارا فکر و نظر کا اختلاف ہے, اس کی طرف ہمارے علماء نے توجہ نہیں کی. فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے. فکر و نظر کا مخالف کون ہے؟ وہ جو آزاد خیالی اور روشن خیالی کی بات کرتا ہے اور اسلامی شریعت کی بات سے کتراتا ہے, اور وہ جو بیرون ملک کی ترقی کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ماڈریٹ ثابت کرتا ہے, اور وہ ہمارے بارے میں اس کی رائے یہ ہے کہ ہم اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں. مجھے یہ افسوس کرنا اس بڑے اجتماع کے سامنے کہ ہم نے کبھی بھی فکر و نظر کے مخالف پر محنت نہیں کی. یہ لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ ہم جمعیت علماء اسلام میں کیوں آئیں اور باقی جماعتوں میں ہم کیوں وہاں سے نکل کر آ جائیں. دونوں جماعتوں میں فرق نظر نہیں آتا. پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ مسلکی اختلافات کا نقصان زیادہ نہیں ہوا, زیادہ نقصان یہ فکر و نظر والوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. میری درخواست ہوگی آج جب آپ جائیں, آپ تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خطاب کے لیے ہم سب آئے ہیں, ساتھ اس طالب علم کی یہ بات بھی آپ لے جائیں کہ ہم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو فکر و نظر کا مخالف بھی بتانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ فکر و نظر کے مخالف کا ساتھ نہ دیں. جب ہم ساتھ یہ بات نہیں بتاتے تو پولنگ کے دن ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور پھر ہماری بات وہ اس وقت نہیں مانتے. لہٰذا اس پر محنت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے یہ بات سمجھائی تو ہماری بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. انتہائی قابل احترام سامعین, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب میدان نہیں, ایوان نہیں, میدان. اور ہمارے اسٹیج کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا ہے, بہت بڑا پینافلیکس ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ آدھی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورا اعلان یہ ہے کہ ایوان نہیں میدان اور میدان نہیں پہاڑ. اس کا بہت اچھا مطلب ہے. اور جن لوگوں کو ہم ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں نہ آؤ, تو وہ لوگ ایوان نہیں میدان اس سے نہیں ڈرتے, وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ میدان نہیں پہاڑ کا جب موقع آئے گا. آپ حیران ہو جائیں گے, ہم جہادی لوگ ہیں. ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب المغازی پڑھتے ہیں, ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب الجہاد پڑھتے ہیں. ہم جہاد کے ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاد کریں. ہمیں اکابری جمعیت نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے بندوق نہیں اٹھانی. منع تو انہوں نے کیا نظریاتی طور پر, لیکن اس کا فائدہ ہوا آج ان لوگوں کو جن کے پاس بندوق ہے, ہماری بندوق ہے, مراد آرمی ہے, ان کو فائدہ ہوا کہ یہ لوگ جب بندوق کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ موم کی ناک ہے, جیسے ہم نتیجہ تبدیل کرنا چاہے تو ہم کریں گے, ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. میں آج ذمہ دارانہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے جو جہاد چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور ووٹ کے ذریعے ہم اسلامی نظام کی بات کرتے تھے, یہ عارضی اعلان تھا, مستقل اعلان نہیں ہے. آج جب آپ نے جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھا دیا اور آج پیسے لے کر آپ نے اسمبلیاں
दिलवाई और बेची और आपने माल भी कमाया, लोगों की राय को भी तब्दील किया। तो एक बार पहली दफा हमने सोचा था कि हम सियासत को छोड़ दें और जिहाद और इनकलाब की तरफ आ जाएं, फिर हमें मनाया गया और आज दोबारा हम ये सोच रहे हैं क्यों ना इस मैदान को छोड़ दिया जाए और पहाड़ों में बसेरा किया जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, फितने के जमाने में वो आदमी अपने ईमान को बचाएगा जो आदमी आगे बढ़कर पहाड़ की चोटी पर बकरियां चलाकर अपने ईमान को महफूज करेगा। गालिबन आप हज़रात को याद होगा 2017 में 7 साला कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी तरह मुझे बोलने का मौका दिया तो मैंने उस वक्त कहा था कि फौजियों, सियासी फौजियों, किसी और का नतीजा तब्दील करते हो तो करो, हमारा नतीजा तब्दील नहीं करो। हम लोग गोली से नहीं डरते, हम लोग गाली से नहीं डरते और हम लोग बारिश से नहीं डरते, हम लोग जालाबारी बर्फ से नहीं डरते। हम इस इलाके में अभी नहीं आए, हम पहले के यहाँ मौजूद है। हमारा बायोडेटा निकालो, हमारा फार्म भी निकालो, हमारा डीएनए टेस्ट कराओ। हम कौन लोग हैं जो आपके साथ जमहूरियत में चल रहे हैं? हम शामली के मुजाहिदीन के बेटे हैं, हम तहरीक आजादी चलाने वालों के बेटे हैं, हम शुहदाए बालाकोट के बेटे हैं, हम हाजी साहब तुरंगजई के बेटे हैं, हम मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद के बेटे हैं, अंग्रेजों की आंख में आंख मिलाने वालों के बेटे हैं। हमने फांसियां बहुत देखी हैं, हमने फांसी को सलाम किया है, हमने मौत को खंदा पेशानी से कबूल किया है, मौत में हमारी तारीफ की है। हमारे अंदर डर नहीं है, हम एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं, गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाते। हमारा ये अकीदा होता है कि अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ होगा, मखलूक का खौफ नहीं होगा, सदर का खौफ नहीं होगा, जज का खौफ नहीं होगा, जर्नेल का खौफ नहीं होगा। और जब हमारे दिल में जर्नेलों का खौफ आ जाए, जजेस का खौफ आ जाए, फिर ये मुशरिक होता है, मुवहिद नहीं होता। हम तौहीद के वो आलम बरदार हैं कि नहीं झुके थे, नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे ज़मीर में सर बुलंदी रखी है, अज़ल से रच गई है, अज़ल से रच गई है सर बुलंदी अपनी फितरत में। हमें तो टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। मेरे ख्याल के अंदर आज इस अवामी असेंबली, मेरी राय तो ये कौमी असेंबली है, वो जो कौमी असेंबली में लोग बैठे हुए हैं और वो कौमी असेंबली वो कौम की असेंबली नहीं, ये कौमी असेंबली है। हमारी जमात ने तय की अवामी असेंबली, ठीक है। आज इस अवामी असेंबली के में मैं फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूँ। किस पर? उस पर जो अपने आप को फर्द जुर्म से, अदालत से बाला समझता है। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज जवाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुकूती सहरा में बसने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। आप मीडिया पर हमें मौका न दो, हमारा नाम ब्लैकलिस्ट कर दो, आप हमारे कायद के बयान को म्यूट कर दो, लेकिन आप लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत नहीं निकाल सकते। वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। फर्द जुर्म आयद कर रहा हूँ, हमारे जय्यद उलमाए कराम को क्यों शहीद किया? फर्द जुर्म आयद कर रहा हूँ। लाल मस्जिद के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को क्यों कत्ल किया? फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूँ। डमा डोला में एक मदरसा जिसमें 8 साल और 7 साल बच्चे थे, उनको क्यों टुकड़े टुकड़े किया? फर्द जुर्म आयद करना चाहता हूँ कि 1953 में एक ही दिन में हमारे 10,000 लोग क्यों शहीद किए? ये क्या बात है कि आप अगर आइन को नहीं मानते, आइन हमारे लिए रखा हुआ है, अगर आप आइन को नहीं मानेंगे फिर किसी और को भी आइन के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह अब जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है, हम में मुस्लिम लीग नून में फर्क है, हम में और पीटीआई में फर्क है, हम में पीपल्स पार्टी में फर्क है। मुझे जाना होता है पार्टी की नुमाइंदगी के लिए टीवी टॉक शो में। आज तक कोई जमात वाला हमारे मौकफ को जुटला नहीं सका। 2018 में भी दानली हुई थी, लेकिन उस दानली का फायदा इमरान खान को हुआ, तो कहा वो दानली ठीक है जिसका फायदा इमरान खान को होता है। आज भी दानली हुई और आज की दानली का फायदा सदर साहब को हुआ, जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ को हुआ। तो आज मुस्लिम लीग कहती है
آج داندلی نہیں ہوئی. کل میرا اور مسلم لیگ کا موقف ایک تھا اور آج میرا اور پی ٹی آئی کا موقف تقریباً ایک ہے. جس لہجے میں آج نون بات کر رہی ہے اسی لہجے میں کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی, اور جس لہجے میں کل پی ٹی آئی والے معیشت کی بات کر رہے تھے اور کہتے مٹی پاؤ, آج اسی لہجے میں نون کی بات کر رہے ہیں. آپ تینوں جماعتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جرنیل تھپے لگائیں اور وہ داندلی کریں اور داندلی کا فائدہ ہمیں ہو تو داندلی نہیں شمار کی جائے گی, اور داندلی کا فائدہ نہ ہو تو پھر داندلی شمار ہوگی. ہمارا موقف کل بھی ٹھیک تھا, آج بھی ٹھیک ہے. کل ٹھیک تھا, اس کی تائید نون والے پیپلز پارٹی والے کریں گے. آج ٹھیک ہے, اس کی تائید پی ٹی آئی والے کریں گے. ہمیں نہیں چاہیے گورنری, ہمیں نہیں چاہیے تمہارے عہدے, ہمیں نہیں چاہیے تمہاری مراعات. انشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں, اداروں کو دائرے میں رکھیں گے اور عوام کا چوری شدہ منڈیٹ اس کا پوچھیں گے. بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, اونچی آواز میں بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ. لہذا ہمارے اس موقف کے لیے قوم نکلے. اگر قوم کی بات نہیں مانی گئی تو ہمارے پاس پہاڑ جانے کا راستہ موجود ہے, ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے. پھر آپ کی گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی ہوگی, اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں ایسا کرتے ہو, پرامن لوگوں کو مجبور کرتے ہو. میں آپ سے یہ بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1977 میں ہم نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے قائد تھے. تمام جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے اقتدار والوں سے, اختلاف والوں کے پاس آ جاتی ہے. جب ہمارا موقع ہے کہ مولانا مفتی محمود وہ وزیر اعظم بن جائیں تو ہمیں نہیں بنایا گیا, نہیں چھوڑا گیا, اور ایک جرنل آیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے. تو پھر آپ نے وہ پرامن راستہ نہیں چھوڑا. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, 2002 میں قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے. اس وقت مشرف پاکستان مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کر رہا تھا. ہمارے خلاف صوبائی اسمبلی میں 10,000 ووٹ ڈالے گئے اور قومی اسمبلی میں 20,000 ووٹ ڈالے گئے. ہمارے جن لوگوں کی لیڈ 20 سے کم تھی وہ ہار گئے, پھر بھی ہم جیت گئے. اندازہ لگاؤ, مولانا فضل الرحمان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار بنے. پوری آئی ایس آئی, پوری ایم آئی, سارے پاکستان کا خزانہ لے کر وہ گھومتی رہی اور آزاد لوگوں کو خریدتی رہی. جب مقابلہ ہوا تو جمالی ایک ووٹ سے جیتا. اس کا معنی یہ کہ قوم ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے ہمارا راستہ روکا. ہم انقلابی روکیں, ہمارا راستہ مت روکو, اس لیے کہ اگر آپ راستہ روکو گے تو یہ نقصیر کا خون ہے, اس کو ناک سے آنے دیجئے. اگر آپ ناک سے نہیں آنے دو گے تو یہ اپنا راستہ خود بنائے گا, اور اس راستے کا نام ہے انقلاب. مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ وہ جن اشعار میں ان کو سنایا کرتا ہوں وہ ضرور سنا دیے جائیں. او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا, گردنیں بھی کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے, گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالمو اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے, وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. انشاءاللہ قائد کے حکم پر اپنی جان قربان کرو گے. انشاءاللہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو ہلاؤ, یہ پرچم والے پرچم کو ہلائیں. میڈیا والوں ان کے فوٹو کھینچو, ہمارے مت کھینچو. یہ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ظلم و جبر کے خلاف اپنی جان دینے کی تیار ہیں. خوش رہیں, آباد رہیں, زندہ رہیں, جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں. یہی ہے مشورہ. قربان میرا اہل دانش کو, مقام مصطفیٰ سمجھو, نظام مصطفیٰ لاؤ. پشتو میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا. واخر